Starting from the name of Allah, the most merciful and mighty. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غصے پر قابو پانے کا شاندار طریقہ. غصے کا علاج بطریق سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ اب جانتے ہیں کہ غصہ کو کیسے قابو کیا جائے. غصے کے نقصانات جو زندگی بھر دوسروں کو بتانا پڑے گا کہ غصے کتنی شدید اور زہر قاتل جیسا نقصانات ہے، اور کاش ہم سب غصے میں مشغول رہتے ہیں ہر وقت ہر جگہ زندگی کے ہر پل پر. محترم ناظرین، بہن بھائیو، آج کا ویڈیو انتہائی طاقتور ہے، قیمتی ہے اور تسبیحات نبوی انتہائی پاورفل ہے. خدا نہ وقت ضائع مت کیجیے. آج کا ویڈیو آخری سیکنڈ تک لازمی سماعت فرمائیے تاکہ آپ لوگ جانیے کہ غصے کو کیا چیز ہے، غصہ کو کیسے قابو کیا جائے، غصے پر قابو پانے کا شاندار طریقہ کیا ہے، اور غصے کا قابو پانے کا صحیح طریقہ کیا ہے. غصہ ایک شدید جذباتی کیفیت ہے جو غیظ، غضب یا خشم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس میں ایک سخت اضطراب آمیز اور غیر دوستانہ رد عمل شامل ہوتا ہے جو کسی شخص کے جانب سے محسوس کردہ اشتعال انگیز جذباتی مجروحیت یا دھمکی پر مرکوز ہوتا ہے. غصہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ایک شخص یہ محسوس کرے کہ اس کی شخص حد بندی کو پامال کیا جا رہا ہے یا جانے والا ہے. غصے کی وضاحت درج ذیل الفاظ میں کی جاتی ہے. محترم ناظرین، غصہ ایک شدید جذباتی کیفیت ہے جو عام طور پر ناپسندی، خشم یا بدحالی کے جذبات کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. یہ ایک فطری اور قدرتی جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام انسانی جذبات کا نقطہ عروج ہے. غصے کے پیچھے عام طور پر خوف، نااہلیت یا بے بسی جیسے جذبات پائے جاتے ہیں جو غصہ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. غصہ بیرونی عوامل جیسے کسی مسئلہ سے یا کسی اختلاف رائے سے پیدا ہو سکتا ہے. غصہ اندرونی عوامل جیسے بے چینی یا طویل انتظار سے بھی پیدا ہو سکتا ہے. غصے پر قابو پانے کا ایک شاندار طریقہ. غصے پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے اس کی وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے، جس کی بدولت ہمیں غصے پر قابو پانے کے طریقے سمجھ آ جائے گی. غصے کی جذبات سے نمٹنے کے لیے مختلف تکنیکیں استعمال کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ گہری سانس لینے کی مشق یا غصے کی وجہ سے نکلنے والی توانائی کو کسی اور مثبت سمت میں استعمال کرنا. اسی طرح غصے کی اور اصطلاحات بھی ہیں. جب ہم لوگ اس وجوہات کو سمجھیں گے، جانے غصے کے نقصانات. ویسے تو غصے کی وجہ سے جنم لینے والی برائیاں بہت زیادہ ہیں، جن میں گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور مجبور ہونے کی صورت میں غیبت جیسی بیماریاں سر اٹھانے لگتی ہے. ہمارے ہاں غصہ کو ایک ہوشیاری اور مہارت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. مثلا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے ہر بات برداشت نہیں ہوتی، میں تو صاف منہ پر سنا دیتا ہوں، میں لحاظ وغیرہ نہیں کرتا وغیرہ. یہ اور اس طرح کے جملے استعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اور ان جملوں کے ذریعے ہمیں غصے میں لا کر اپنے آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا اور ہمارے متعلقین کا نقصان ہو جاتا ہے. غصہ کا انسانی شخصیت پر اثرات. غصہ صرف ایک عارضی حالت کا نام نہیں بلکہ یہ بیماری شخصیت پر گہرے نقوش چھوڑتی ہے. امام غزالی رحمہ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، غصے کے وقت صورت بگڑ کر بیانک بن جاتی ہے. ایسی صورت بنتی ہے جیسے کاٹنے والا کتا اور انسان اپنے مقام سے گر کر خونخوار درندہ بن جاتی ہے. جبکہ جو لوگ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، ان کی صورت علماء، اولیاء اور صالحین سے ملتی ہے. یہ روایت احیاء العلوم میں موجود ہے. غصے میں انسان عقل مندی سے کم عقلی کا سفر پل بھر میں طے کر لیتا ہے. اسے پتہ بھی نہیں چلتا جبکہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی. گویا غصے بے وقوف کے سفر کو ایک رہنما کی طرف طے کرانے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو غصہ کرتا ہے تو چلتا ہے، قریب ہے کہ تو کہے چلانگ نہ لگا دے، اور یہ چلانگ تجھے سیدھے جہنم میں پہنچا دے. حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے، بیٹا
زیادہ غصہ بردبار آدمی ہلکا کرتا ہے، یعنی اس کو حقیر کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ غصہ انسان کی شخصیت میں فقط زد، جہالت، انا پرستی کا ذریعہ بنتا ہے۔ غصہ کا ایک سبب خود ساختہ تصورات ہے، مثلا خاندان، قبیلہ، رنگ، نسل کی وجہ سے ایک بلا وجہ کی بڑائی کا شکار ہو جانے سے، غلط فہمی میں خود کو افضل سمجھنا، کسی کے معمولی بدسلوکی پر اپنی پہچان جتا کر غصہ کرنا۔ غصے کے حوالے سے سب سے پہلے یہ اصول سمجھنا ضروری ہے کہ غصہ انسانی خواہشات اور جذبات کا لازمی جز ہے، لہٰذا غصے کے علاج کے حوالے سے جو بھی علاج ذکر کیا جائے وہ غصے کو قابو کرنے کے طریقے ہوں گے، نہ کہ ختم کرنے کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، یعنی پہلوان وہ نہیں ہے جو ایک ہی وار میں مقابل کو گرا دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو عین غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے، یعنی اپنے غصے کو قابو میں رکھنا حقیقی پہلوان ہے۔ غصے کو قابو کرنے کا شاندار طریقہ۔ غصے کے علاج کے طور پر کچھ طریقے ہیں جو مستقل علاج کی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے میں مبتلا شخص اپنے عیوب پر ہر حال میں نظر رکھے۔ اپنے عیوب پر نگاہ رکھنے والا شخص ہمیشہ عاجزی اور اپنی اصلاح کے فکر میں مگن رہے گا، اور اسے فکر کبھی بھی اپنے مخاطب پر چڑھائی کرنے سے روکتی رہے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، مزید ایک تجربے کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ قابو کرنا ہمیشہ مفید رہا ہے، اور غصے کے تقاضے پر عمل کرنا ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ نہ کر کے شرمندگی اٹھائی ہو، بلکہ ایسا شخص ہمیشہ اپنے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرے گا، اور ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ کر کے افسوس اور شرمندگی نہ اٹھائی ہو۔ اس کا اندازہ معاشرے میں پہلے بہت سے معاملات سے لگایا جا سکتا ہے، مثلا کاش میں اس موقع پر اپنا ہاتھ روک لیتا، کاش میری زبان گونگی ہو جاتی، میں اپنی زبان سے پلا جملہ نہ کہتا۔ الغرض بہت سے تعلقات، لین دین، رشتے، برادر یا خاندان اس غصے کی عارضی کیفیت کے نظر ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، صحیح طریقہ اور وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ انشاءاللہ غصے کو قابو کرنے کا شاندار طریقہ اور نبی وظیفہ آخری حصے میں نوٹ فرما لیں۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے غصہ کو قابو میں ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ عمل ہر روز جب ابھی آپ کو غصہ آ جائے یا حالات بگاڑ و ابتر ہو جائے، اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل کر لے، انشاءاللہ غصہ کو قابو میں ہوگا۔ آپ کو اگر شدید غصہ آتا ہے تو آپ 101 مرتبہ مذکورہ آیت کو 21 دن تک چینی یا شکر پر پڑھیں اور اس کو چائے یا پانی میں ڈال کر پیے۔ اس آیت کو نوٹ فرما لیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جملہ قرآن مجید کی آیت نمبر 134 آل عمران میں سے لیا گیا ہے۔ یہ آیت مومنوں کی ان خصوصیات کا ذکر کرتی ہے جو انہیں اللہ کے ہاں پسند بناتی ہے۔ ان میں سے ایک خاصیت غصہ پی جانا اور لوگوں کو معاف کر دینا ہے۔ والکاظمین الغیظ کا مطلب ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور اسے اپنے اندر ہی دبا لیتے ہیں۔ العافین عن الناس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کو معاف کرتے ہیں، ان کو غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو غصہ پی جاتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک مومن کی اعلیٰ صفات ہے جو اسے نیک اور اللہ کے قریب بناتی ہے۔ اگر آپ کو شدید غصہ آتا ہے تو سورہ عمران کی اس آیت کا ذریعہ اپنے غصہ کو قابو کرے۔ اسی طرح کی اسلامک وظائف کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔